صفوی کی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ اگر مسلمانوں کی دونوں حکومتیں باہم اتفاق کر کے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبر و استبداد سے نجات دلانا چاہیں تو وہ ایسا کر سکتی ہیں، بلکہ ان سرزمینوں میں اپنے ماضی کی عظمتوں کو بھی بحال کر سکتی ہیں۔ لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ شکن ہیں کہ ترکی کے سلطان سلیم اور ایران کے سلطان اسماعیل صفوی کے درمیان دشمنی اور عداوت دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہ خبریں صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے ایک اور بدبختی کی ابتدا ہے۔ سعد بن سلامہ رکا، پھر حسن بن کرسو کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، کعب بن عامر تم سے خیر الدین باربروسا کے متعلق تفصیل جاننے کے لیے کہہ چکا ہے۔ اب میں بھی تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم چونکہ باربروسا کے ایک سرکردہ ساتھی کی حیثیت سے گروہ میں شامل ہو چکے ہو، لہٰذا ہمیں ان سے متعلق کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ چھوٹا راہب لسانکو، جس کا اصل نام حسن کرسو تھا اور ایک پکا اور کٹر مسلمان اور باربروسا کے سرکردہ ساتھیوں میں سے ایک تھا، کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر قحطانی سردار کعب بن عامر اور عدنانی سردار سعد بن سلامہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے محترم سردار، خیر الدین باربروسا لزبس میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خضر تھا۔ اس کے باپ کا نام یعقوب تھا، جس کے 4 بیٹے یعنی خیر الدین باربروسا کے 3 بھائی بھی تھے۔ 4 بھائیوں کے ناموں میں سے پہلے اسحاق، پھر الیاس، پھر عروج اور پھر خضر یعنی خیر الدین باربروسا آتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے 3 بھائی اور تھے جو ملاح کا پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ خیر الدین بچپن میں کمہار کی بھٹی پر کام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ والوں نے سارے سمندر کے اندر قزاقی کو اپنا پیشہ بنا رکھا تھا۔ اسی پیشے کے سرکردہ لوگوں نے خیر الدین باربروسا کے بھائی کو ایک بحری لڑائی میں مار ڈالا۔ اس کے بعد خیر الدین کے بڑے بھائی عروج نے سمندر کی ان مہموں کو اپنے ذمے لیا۔ عروج ایک بہترین ملاح تھا۔ اس کی داڑھی شعلے کی طرح سرخ تھی، بڑا فیاض طبع تھا۔ مختلف جزیروں میں وہ ہسپانیوں سے برسر پیکار رہا۔ ان لڑائیوں میں پہلے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر وہ بحری قزاقوں اور ہسپانیوں سے جنگ کرتا مارا گیا۔ اس کے بعد سب سے چھوٹے بھائی یعنی خضر، جسے اب خیر الدین باربروسا کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کی کشتیوں کا بیڑا سنبھالا اور اسی دلیری اور بے خوفی سے اس نے قزاقوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مغرب کا رخ کیا، جس جرأت مندی سے اس کا بھائی عروج کام کیا کرتا تھا۔ خیر الدین کے بھائی عروج کی داڑھی سرخ تھی، لہٰذا اس کے ساتھیوں نے اسے باربروسا کا خطاب دیا۔ خیر الدین کی داڑھی بھی شعلے کی طرح سرخ ہے، لہٰذا اسے بھی ساتھیوں نے باربروسا کا نام دیا ہے۔ جب سے باربروسا نے سمندر میں کمانداری سنبھالی، اس وقت سے افریقہ کی حالت عجیب و غریب ہے۔ وہاں بہت سے حکمران ہیں۔ تلمسان کا حکمران ایک شخص ابو حمو ہے، وہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کے خلاف ہے۔ الجزائر کے جس حصے پر ہسپانیہ والوں نے قبضہ کر لیا، وہاں ایک ہسپانی سالار مونکیڈ ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری بھی کر رہا ہے، اور الجزائر کا وہ حصہ جس پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ ہے، یہ اس کا حکمران بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی ہے، یہ بھی باربروسا اور اس کے بھائیوں کا بدترین دشمن ہے۔ الجزائر کے قریب ہی نیون نام کا ایک کافی بڑا جزیرہ اور اس کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ یہاں ہسپانیہ والوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ یہاں انہوں نے جنگی ساز و سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ یہاں جو ہسپانیہ والوں کا بحری بیڑا اور لشکر ہے، اس کا کماندار ایک شخص ڈان مارٹن ہے۔ یہ بھی ہمہ وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ باربروسا اس کے بھائیوں اور ساتھیوں کا سب سے بڑا دشمن ٹیونس کا مسلمان حکمران حسان ہے۔ ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، مثلا شرسال کا حکمران، یہ بھی ہماری مخالف قوتوں میں سے ہے۔ افریقہ میں اگر کوئی مسلمانوں کا حمایتی یا ہمارا حلیف ہے تو وہ صرف ایک شخص ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ افریقہ میں کچھ انتہا درجے کے جنگجو قبائل ہیں، انہیں صغرا کہا جاتا ہے۔ ان کے 2 سردار ہیں، ایک کا نام عبدالعزیز اور دوسرے کا نام احمد بن قاضی ہے۔ یہ قبائل 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، آدھا حصہ عبدالعزیز کی کمانداری میں ہے اور دوسرا آدھا حصہ احمد بن قاضی کا ساتھ دیتا ہے۔ جہاں تک احمد بن قاضی کا تعلق ہے تو یہ ہمارا بدترین مخالف ہے۔ ہمیشہ اس نے ہمارے مخالفوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ باربروسا کے خلاف اس نے ہسپانیہ والوں کا ساتھ بھی دینے میں اپنے لیے کوئی ملامت محسوس نہیں کی۔ قبائل صغرا میں سے عبدالعزیز وہ جوان مرد سردار ہے جس نے ہر برے وقت میں نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان قوت کا بہترین انداز میں ساتھ دیا۔
جب خیر الدین باربروسا نے اپنے بھائی عروج کے کام کو سنبھالا تو یوں جانو اس کی اور ہماری بدقسمتی کے شرسال اور ٹیونس شہروں میں ہمارے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوکو شہر کا حاکم ابن قاضی اپنے حمایتی قبائلیوں کے ساتھ ہمارے خلاف ہو گیا۔ تلمسان کے حکمران ابو حمو نے بھی ہمارے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اور یوں الجزائر کے وہ علاقے جن پر ہمارا قبضہ تھا وہ ہم سے چھین لیے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی طرف ہٹ گیا ہے اور اپنا ایک نمائندہ اس نے ترکی کے سلطان سلیم کی طرف روانہ کیا ہے تاکہ افریقہ کے اندر ہسپانیہ کے علاوہ جو ہسپانی نواز اور مسلمان دشمن قوتیں ہیں ان سے نبرد آزما ہو کر نہ صرف یہ کہ ان سے مسلمانوں کی بربادی کا انتقام لیا جائے بلکہ انہیں زیر کر کے افریقہ کے ان علاقوں میں مسلمانوں کے تصرف کو مضبوط اور مستحکم بنایا جائے۔ اب دیکھیں ترک سلطان سلیم کی خدمت میں ہمارا نمائندہ کب حاضر ہوتا ہے اور سلطان سلیم کہاں تک ہماری مدد کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں میرے امیر خیر الدین باربروسا نے مجھے ہسپانیہ کی طرف بھیجا۔ میرا انتخاب اس لیے کیا کہ میں یہاں کا باشندہ تھا، یہاں کے اکثر و بیشتر علاقوں سے آگاہی رکھتا ہوں۔ جس طور اور جس انداز میں ہسپانیہ کی سرزمینوں میں داخل ہوا ہوں اس کی تفصیل میرا ساتھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہے۔ میں غرناطہ کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے کلیساؤں اور خانقاہوں میں بھی جا چکا ہوں۔ مجھے چونکہ الجزائر کے سب سے بڑے بشپ اور لیوس کا بیٹا ظاہر کیا گیا اور لیوس وہاں قتل ہو چکا ہے، لہٰذا سب نے میری عزت کی بہترین پذیرائی کی۔ اب یہاں کے کلیسا اور راہبوں کی خانقاہیں ایک طرح سے مجھ سے شناسا ہو چکی ہیں، جو آنے والے دور میں میرے لیے ایک سودمند تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جس اہم کام کے لیے میں یہاں آیا ہوں اس کا اظہار بھی پہلے ہو چکا ہے۔ لٹے پٹے مسلمان ان علاقوں کا رخ کریں گے۔ آپ کچھ لوگوں کو خفیہ طور پر مقرر کیجیے گا جو انہیں ساحل پر بسنے والے مسلمان مچھیروں تک پہنچا دیں۔ ان سے ہمارا رابطہ رہے گا، وہاں سے ہم مسلمانوں کو افریقہ کے محفوظ مقامات تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد حسن کرسو تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کی گردن جھکی رہی، پھر وہ کسی قدر بھاری لرزی اور دکھ بھری آواز میں کہہ رہا تھا، میری ملت کے محترم سردار، اندلس جو کبھی ہماری طاقت و قوت کی جولان گاہ تھی، وہاں وقت کے ظالم دھاروں کی غلامی میں مسلمانوں کے ہونٹوں کا خشک رنگ تبسم ان کی روح کی حلاوت چھن چکی ہے۔ اس جولان گاہ خیر و شر میں جو قوم بھی گروہ بندی، طبقاتی تقسیم، فرقہ پرستی اور قبائلی عصبیت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے، اس کی اجتماعی قوت کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ جو قومیں اپنے اجتماعی ضمیر کی روشنی سے بغاوت کرتی ہیں، جاہل اور نامناسب حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط کر لیتی ہیں اور نیکی اور بدی میں امتیاز کرنا چھوڑ جاتی ہیں، ان کی بقا کے پیمانے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حال اندلس میں مسلمانوں کا ہوا۔ مسلمانوں نے اجتماعی قوت بن کر رہنے کی بجائے اپنی قوت کو خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کر کے اپنی کمزوری اور غلامی کو دعوت دی، اور جواب میں شمال سے نمودار ہونے والے دشمن چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو متحد کرتے ہوئے انہیں اندلس سے نکالنے کی تدبیر کرتے رہے، لیکن مسلمان غفلت کی گہری نیند سوئے رہے۔ میری قوم کے قابل عزت سردار، اندلس کے مسلمانوں کی بدبختی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی حکومت، اپنی آزادی، اپنے وطن، اپنے ملی اور قومی تشخص سے محروم ہو چکے ہیں، بلکہ انہیں زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا استباغ لیتے ہوئے عیسائیت قبول کر لیں، یا اس سرزمین کو چھوڑ کر مسلمانوں کے دوسرے علاقوں کی طرف چلے جائیں۔ اب محترم خیر الدین باربروسا اور اس کے سارے ساتھیوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرنا چاہتے یا جنہیں زبردستی عیسائی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں ان